بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 123 ہے۔ اس روایت میں امام بخاری جو ہے 3 مقامات پر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، 123، 88، 10، 31، 26 اور 74، 58 میں بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، قتال کرنا، اس کی کیا تعریف ہے، اس کا کیا مطلب ہے، جہاد کسے کہتے ہیں؟ لیکن ہم تو، یا کوئی شخص ایسا ہے جو کہ غضب کی وجہ سے بھی لڑتا ہے، اور کوئی شخص جو ہے اپنی حمیت کی وجہ سے ہی لڑتا ہے۔ حمیت کہتے ہیں کہ قبیلہ، زبان، نسب کی وجہ سے بھی انسان لڑائی جھگڑا کر لیتا ہے۔ جب اس نے یہ بات پوچھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قتال کیا اس ارادے کے ساتھ کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کی لڑتا ہو تو اصل جہاد یہی ہے۔ اب جہاد کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص لڑتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس نے اپنی تلوار اٹھائی ہے، دشمن سے لڑ رہا ہے، تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ جہاد میں شمار ہوگا۔ انسان کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے عقل، جسے قوت عقلیہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری ہے قوت غضبیہ، اور ایک قوت شہوانیہ، یعنی کہ انسان میں عقل بھی ہے، غضب بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور شہوت بھی پائی جاتی ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے راہ خدا میں جہاد کرے، اس کے تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جب کوئی جہاد کرے گا، قتال کرے گا، تو اس کا یہ عمل جہاد میں شامل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ رسول اللہ بتائیں جہاد کیا ہے؟ وہ اجر بھی طلب کرتا ہے، ساتھ ساتھ شہرت بھی چاہتا ہے کہ جہاد کروں تو شہرت مل جائے۔ تو فرمایا اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، نیت کی خرابی سے عمل خراب ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث کو ذہن میں رکھیے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آپ کے آ جائے گی۔ قرآن کا قاری، غنی، شہید اور راہ خدا میں جہاد کرنے والا، یہ چاروں کے چاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل فرما دے گا۔ قرآن کا پڑھنے والا، اسے پوچھا جائے گا قرآن کیوں پڑھتا تھا، وہی کہے گا کہ میں اللہ تیری رضا کی خاطر پڑھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے جھوٹ کہہ رہا ہے، اس لیے تیری خواہش تو یہ تھی کہ میں بڑا بہترین عمدہ قاری ہوں، میری آواز بڑی اچھی ہے، میری واہ واہ ہوگی۔ اب جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، لہذا اس کا ٹھکانہ بولیے جہنم۔ اسی طرح سخی، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، مال خرچ کر، اس سے یہی پوچھا جائے گا تو اللہ اسے بھی فرمائے گا، اس کا بھی جواب یہی دیا جائے گا کہ تم نے بھی دنیا کی طلب میں واہ واہ کے لیے کیا کرتا تھا، میری رضا پیش نظر نہیں تھی۔ راہ خدا میں جہاد کرنے والا، تو اب بتائیں اگر نیت خراب ہو گئی تو اس نے جان بھی گئی، مال بھی خرچ کیا، لیکن اس کا اجر بولیے اسے حاصل نہیں ہو سکا۔ تو اب معلوم یہ ہو رہا ہے اس حدیث رسول سے کہ انسان کو جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس میں صرف اپنے مولا کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جب یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس نیکی میں اجر بھی پائیں گے اور خالق کائنات بھی خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے، اللہ